اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة سيدي اخرج حب الدنيا من قلبي واجمع بيني وبين المصطفى وآله خيرتك من خلقك۔ دعا ابو حمزہ صومالی کا جو آج بخش پڑھا جا رہا ہے عزیزوں، اس کا آغاز کچھ یوں ہے: میرے آقا ہے میرے مولا، میرے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے اور محمد و آل محمد اور میرے مابین رشتہ معرفت کو استوار کر دے۔ عزیزوں، آج سے ایام البیز اور شبہائے بیز کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ شب 13 میں ماہ مبارک رمضان ہے۔ عام دنوں میں ایام بیز ایک خاص منزلت و مقام و احترام رکھتے ہیں، اور خصوصیت سے ماہ مبارک رمضان میں نہیں معلوم ہے گنہگار ابھی تک اس احساس کو، اس نورانیت کو اپنے وجود میں احساس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ عزیزو، اگر کر رہے ہیں کہ ہاں روزے کے طفیل اب سوچنے کا انداز، دیکھنے کا انداز، بولنے کا انداز بدل رہا ہے تو خدا کا شکر بجا لائیے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ یہ احساس کر رہے کہ ہمارے دسترخوان ظاہری تو رنگ برنگے ہو گئے لیکن ہمارے وجود پر الہی رنگ نہیں چڑھ پایا ہے عزیزو، تو اگر آج کی شب نہیں روئیں گے تو انسان کب روئے گا؟ کب گریہ کرے گا؟ کب فریاد بلند کرے گا؟ آج کی شب کے کچھ خاص اعمال ہیں جو مفاتیح الجنان میں موجود ہے عزیزو، لیکن ماہ مبارک رمضان کی ہر شب کا یہ عظیم ترین عمل ہے۔ انسان غور و فکر کرے، میں کہاں کھڑا ہوں، کتنا کما پایا، کتنا اپنے وجود کو الہی رنگ سے منور کر پایا۔ اب بھی میری آنکھیں ویسے ہی دیکھ رہی ہیں، اگر خدا نخواستہ اب میرے کان ویسے ہی سن رہے، زبان ویسے ہی چل رہی ہے، تو مجھ سے بدبخت اور بدقسمت کون ہوگا؟ آؤ عزیز و خدا سے مانگے، میرے پروردگار اس فانی دنیا کی جھوٹی محبت میرے دل سے نکال دے، اور آخرت کی یاد سے، تیری حجتوں کی یاد سے، ان کے طرز زندگی سے میری زندگی کو منور کر دے۔ کیا کرے انسان عزیزو؟
مجھ جیسا انسان گناہوں میں اس قدر ڈوب گیا ہے کہ اس دلدل سے باہر نکل نہیں پاتا۔ فرمایا بہترین ذکر اگر سمجھتے ہو تیرے دل پر زنگ لگ گیا، بہترین ذکر یاد موت ہے، افضل الزہد، افضل العبادہ، افضل التفکر۔ موت کو یاد کر، ایک دن تو نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، کیا اپنے اطراف میں نہیں دیکھا ابھی تک؟ کیا اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گھر میں نہیں دیکھا عزیزو؟ اس یاد کو تکرار کر۔ میرا ساتواں امام قبرستان میں کھڑے ہو کر کچھ یوں فرماتا ہے، وہ زندگی، عزیزو دو زندگیوں کا خاکہ کھینچا ہے قبر کو دیکھ کر۔ توجہ کیجئے گا، دنیاوی زندگی کا خاکہ کھینچ کر میرا ساتواں امام ارشاد فرماتا ہے، وہ زندگی جس کا اختتام یہ ہے، حق رکھتی ہے یہ زندگی انسان اس سے بے رغبت ہو جائے۔ اور پھر فرمایا، وہ زندگی یعنی آخرت جس کا آغاز یہ ہے، حق رکھتی ہے وہ زندگی انسان اس کی نسبت سے سنجیدہ ہو جائے۔ قطعاً مراد نہیں ہے عزیزوں کہ انسان روحانیت اختیار کرے۔ مومن اور کافر میں فرق یہ، وہ فقط دنیا کی لذت اٹھاتا ہے، مومن اپنے ہر کام سے آخرت کے لیے زاد و راہ جمع کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد معاف کرنا آسان ہے عزیزو، اس کے بعد حرام سے انسان کے ہاتھ رک جائیں گے، اس کے بعد دل توڑنا مشکل ہو جائے گا، دل جوڑنا آسان ہو جائے گا۔ کثرت سے موت کو یاد کیجیے۔ فرمایا آقا آیا کوئی شہداء کے ہم پلہ ہے؟ فرمایا ہر وہ شخص جو دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے پروردگار اسے شہداء کے ساتھ مشہور فرمائے گا۔ فرمایا عقل مند ترین انسان وہ ہے اکثرہم ذکرا للموت، جو کثرت سے موت کو یاد کرتے ہو، فقط یاد نہیں کرتے، اشدہم لہو استعداد، اور اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر دے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، اگر آج مجھے کہہ دیا جائے روزہ رکھنے کے توفیل تجھے ہم موقع دیتے ہیں، 2 دن بعد تجھے اپنی بارگاہ میں بلائیں گے، بتائیے میری کیا حالت ہوگی؟ آیا میں موت کے لیے آمادہ ہوں یا نہیں؟ 2 روز بعد جس ہستی کی ولادت کی شب ہے، آپ موت کے مراحل کو یاد کر کے میرا مولا امام حسن مجتبی قبر کو یاد کر کے روتے، بعث و نشور کو یاد کر کے روتے، صراط پر سے گزرنا میرا مولا گریہ فرماتے، یہاں تک کہ جب خدا کے سامنے پیش کیا جانے کا مرحلہ آتا اور اسے یاد کرتے، اتنی زور سے آواز بلند کرتے، فریاد بلند کرتے کہ میرے مولا پر غشی طاری ہو جاتی۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزیزو، میرا مولا نہج البلاغہ میں فرماتا ہے، دنیا میں غرق انسان ہے، دنیا میں غافل انسان، توجہ کر۔ میرا مولا نہج البلاغہ میں فرماتا ہے، دنیا اس موت کے مرحلے کو میرے مولا نے اس کی تصویر کھینچی ہے، فرمایا اس دنیا میں مستغرق انسان کی کیفیت اس وقت، فرمایا اسے ناقابل بیان توصیف نہیں کیا جا سکتا، اسے وصف میں، اسے الفاظ کی زبان میں نہیں لایا جا سکتا، جب اس پر موت طاری ہوتی ہے اور اسے دنیا کے چھیننے کی حسرت کھا جاتی ہے۔ نہ میں نے دیکھا حلال نہ حرام کمایا، آج سب میرے ہاتھوں سے جھوٹے جا رہا ہے، میرے نام اعمال میں کچھ نہیں ہے۔ پہلے مرحلے میں اس کی زبان بولنا، کام کرنا چھوڑ بیٹھتی ہے، دیکھ پا رہا ہے، سن پا رہا ہے، اطراف میں رشتہ دار رو رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد اس کے کان بھی سننا چھوڑ بیٹھتے ہیں، آخر میں ان آنکھوں کی بینائی بھی چلی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے عزیز احساس کیجیے، اگر انسان کو کوئی ڈرانا خواب آتا ہے، کوئی خوفناک خواب آتا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے، کس طرح سے انسان مضطرب ہوتا ہے، مچل رہا ہوتا ہے، اور جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے خدا کا شکر بجا لاتا ہے، پروردگار یہ خواب تھا، یہ حقیقت نہیں تھی۔ انسان ماہ مبارک رمضان، ایام البیس، پروردگار سے مانگ لے، میرے پروردگار اگر خدا نہ خواستہ انسان نے
غفلت کے ساتھ زندگی بسر کر دی عزیزو، عجیب خوفناک خواب ہوگا کہ جس نے ختم نہیں ہونا ہے، اور وہ خواب نہیں ہے، حقیقت ہے۔ انسان جتنا تڑپے گا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج پلٹ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اس حصے میں میرے مولا نے موت اور اس کے بعد کے مراحل کو یاد کر کے کیا گریہ کی، سیدی اخرج حب الدنیا من قلبی واجمع بینی وبین المصطفى وآلہ خیرتک من خلقک وخاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وانقلنی الى درجة التوبة إليك وأعني بالبكاء على نفسي فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري فمن يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبري لم أمهده لرقدتي ولم افرشه بالعمل الصالح لضجعتي وما لي لا ابكي ولا ادري لا ما يكون مسيري وارى نفسي تخادعني وايامي تخاتلني وقد خفقت عند راسي اجنحة الموت فما لي لا ابکی لخروج نفسی ابکی لظلمت قبری ابکی لضیق لہدی ابکی لسؤال منکر ونکیر نیائی ابکی لخروجی من قبری عریانا ذلیلا حاملا ثقلی على ظہری انظر مرة عن یمینی واخرى عن شمالی اذ الخلائق في شأن غیر شأنی لكل امرئ منهم يومئذ شأن یغنیہ وجوہ يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة وذلة سيدي عليك معولي ومعتمدي ورجائي وتوكلي وبرحمتك تعلقي تصيب برحمتك من تشاء وتهدي بكرامتك من تحب فلك الحمد على ما نقيت من الشرك قلبي ولك الحمد على بسط لساني أفبلساني هذا الكال أشكرك أم بغاية جهدي في عمل يرضيك وما قدر لساني يا رب في جنب شكرك وما قدر عملي في جنب نعمك وإحسانك إلهي إن جودك بسط أملي وشكرك قبل عملي سيدي إليك رغبتي وإليك رهبتي وإليك تأميلي وقد ساقني إليك أملي وعليك يا واحدي عكفت همتي وفيما عندك بسطت رغبتي ولك خالص رجائي وخوفي وبكانست محبتي وإليك ألقيت بيدي وبحبل طاعتك مددت رهبتي۔ اے میرے آقا، میرے دل سے دنیا کی محبت کو نکال پھینک، اور میرے اور حضرت مصطفیٰ اور ان کی آل جو تیری مخلوق میں سب سے بہتر ہے، اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ کے درمیان
ایک مضبوط تعلق خاطر قائم فرما دے اور مجھے خود اپنی بارگاہ میں توبہ کرنے والوں کے درجے میں منتقل فرما دے اور اپنے نفس پر میری آہوزاری میں میری مدد فرما، کیونکہ میں نے اپنی عمر کو فضولیات اور بے جا آرزوؤں میں فنا کر ڈالا ہے، اور اب میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں جب مایوس ہونے والے میری اصلاح اور بھلائی سے مایوس ہو چکے ہیں۔ ایسی صورت میں مجھ سے زیادہ بدحال کون ہوگا؟ اگر میں اسی حالت میں قبر میں چلا گیا کہ میں نے نہ تو اسے اپنی خوابگاہ کے طور پر تیار کیا ہے اور نہ ہی اپنے بستر کے طور پر اپنے عمل صالح کے ذریعے وہاں کچھ بچھایا ہے کہ آرام پاؤں، اے گنہگار توجہ سے اور کوشش کر خدا تیری آنکھوں کو آنسو دل کو شکستگی عطا فرمائے، اور پھر میں کیوں نہ روؤں، کیونکہ میں تو یہ بھی نہیں جانتا میرا انجام کیا ہوگا۔ اور پھر میں مسلسل یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ میرا نفس مجھے برابر دھوکے دیے جا رہا ہے اور میرے شب و روز مجھ سے مکاری کر رہے ہیں، اور ان حالات میں موت اپنے خوفناک پروں کے ساتھ میرے سر پر منڈلا رہی ہے۔ میں کیوں نہ روؤں؟ میں اپنی روح کے نکلنے پر روتا ہوں، میں اپنی قبر کی تاریکی پہ رو رہا ہوں، میں اپنی لحد کی تنگی پر آہ و فغاں میں مصروف ہوں، میرا گریہ و زاری مجھ سے منکر و نکیر کے سوالات کے سلسلے میں، میرے نالے قبر سے ایسی حالت میں نکالے جانے کے سلسلے میں کہ میں بے لباس ہوں گا، ذلت و رسوائی کی حالت میں اپنا بوجھ اپنی پیٹھ پر لا دے، نا امیدی کے ساتھ کبھی دائیں کبھی بائیں دیکھ رہا ہوں، جبکہ دوسری مخلوقات مجھ سے الگ کسی اور حالت میں ہوگی۔ اس دن تو ہر شخص اس طرح اپنی حالت میں گرفتار ہوگا کہ دوسروں سے بے توجہ ہوگا، اور اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے جو خوشی کے مارے خوشحال ہو رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے گردآلود ہوں گے اور ان پر ذلت و پھٹکار برس رہی ہوگی۔ اے میرے سید و سردار، میرا تمام تر اطمینان و اعتماد اور امید و بھروسہ تجھی پر ہے، اور میرا تعلق خاطر تیری رحمت سے وابستہ ہے۔ تو جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے، اور جسے دوست رکھتا ہے اپنی کرامت و بزرگواری کے سبب ہدایت فرما دیتا ہے۔ تو تیری حمد ہے اس پر کہ تو نے میرے دل کو شرک سے پاک رکھا، اور تیری حمد ہے اس پر کہ تو نے میری زبان کو گویا کیا۔ تو کیا میں اپنی اس گنگ زبان سے تیرا شکر ادا کر سکتا ہوں، یا عمل کے سلسلے میں اپنی انتہائی کوششوں کو بروئے کار لا کر تجھے راضی کر سکتا ہوں؟ میری زبان کی اوقات ہی کیا ہے میرے پروردگار تیرے شکر کے مقابلے میں، اور میرے عمل کی حیثیت ہی کیا ہے تیری نعمت اور احسانات کے مقابلے میں؟ میرے معبود، تیری بے پناہ بخششوں نے میری امیدوں کو بے حد و حساب بڑھا دیا ہے، اور تیری صفت شکر نے میرے اعمال کو شرف قبولیت عطا فرما دیا۔ میرے آقا، میری رغبت، میرا شوق تیری جانب ہے، میرا خوف و ہراس تجھ سے ہے، میری آرزویں تجھ پر آ کر ختم ہوتی ہیں، اور میری امیدیں مجھے ہانک کر تجھ تک لے آئی ہیں، اور اے میرے یگانہ مقصود، میری تمام تر ہمتیں تیری بارگاہ میں آ کر پناہ لیے ہوئے ہیں، اور میرے شوق و حرص نے تیرے دربار میں اپنے پر پرواز کھولے، اور میری مخلصانہ امیدیں اور میرے مخلصانہ خوف صرف اور صرف تجھ سے وابستہ ہیں، اور میری محبت تجھ سے تسکین پاتی ہے اور انس حاصل کرتی ہے، اور میں نے اپنے ہاتھ تیری جانب پھیلایا ہے، اور میں نے اپنا ہاتھ تیری جانب پھیلایا، اور میرے خوف و ہراس نے تیری اطاعت کی رسی کو تھاما ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ خدا سے دعا کیجئے میں اور آپ موت کے لیے آمادہ ہو سکے، خدا سے دعا کیجئے موت کے لیے آمادہ ہو سکے، اس قدر آمادہ ہو جائے کہ لقاء اللہ کے لیے تڑپنے لگے۔ شب عاشور ہے، میرے مولا نے وفا کا امتحان لیا، جب ہر ایک نے اس امتحان میں کامیابی حاصل کی، میرے مولا نے خبر دی تم میں سے ہر ایک کل کو درجہ شہادت پر فائز ہونے والا ہے۔ جب ہر ایک خوشحال ہو کے واپس پلٹ
بیٹا ایسے میں ایک 13 سالہ بچہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر بھائی کی نشانی قاسم نے چچا سے سوال کیا، چچا آیا کل کے مرنے والوں میں میرا نام ہے یا نہیں؟ اس موقع پر سید الشہداء کے لیے بہت سخت مرحلہ تھا، اس موقع پر سوال کیا، بیٹا قاسم بتا تجھے موت کیسے لگتی ہے؟ عزیزو میں اور آپ ایسے ہو جائے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر پائے، بیٹا قاسم بتا تجھے موت کیسی لگتی ہے؟ فرمایا احلا من العسل، چچا شہد سے زیادہ میٹھی ہے موت۔ فرمایا ایک عظیم امتحان کے بعد پروردگار تجھے درجہ شہادت عطا کرنے والا ہے، اور سن قاسم کل کے شہداء میں ننھا علی اصغر بھی ہے۔ تڑپ کے کہنے لگے قاسم چچا کیا یہ فوج عشقیہ خیموں تک آ جائے گی؟ میرے مولا نے کہا نہیں، میں اسے اپنی آغوش میں لوں گا۔ میرا سلام میرے چوتھے امام زین العباد سید سجاد پر۔ قاسم سن نہ پائے، سوچ نہ پائے، میرے مولا کی نگاہوں کے سامنے خیمے چلے، چادر چھینی گئی۔ اجرکم علی اللہ۔ سب سے ایک آخری مرحلہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قاسم کا جہاد مکمل ہوا، میرے مولا کو آواز دی چچا میری مدد کو پہنچے، میرا مولا کسی شکاری عقاب کی مانند چاہتے ہیں جلد سے جلد اپنے آپ کو قاسم تک پہنچائے، نہ پہنچا سکا۔ اس وقت پہنچے کہ آخری سانسیں تھی اور میرے مولا نے فریاد بلند کی، یعز واللہ علی عمک، بیٹا قاسم کس قدر سخت ہے تیرے چچا کے لیے، تو بلاتا رہا، تیرا چچا تیری مدد کو نہ آ سکا۔ عزیزو گنجے شہیدہ کی طرف یہ لاشا میرا مولا اس طرح سے لے جا رہا ہے، چکنا چور ہو چکا ہے حسین ابن علی، سینہ قاسم سینہ حسین سے پیوست ہے، قاسم کے قدم زمین کربلا پر خط کھینچتے چلے جا رہے ہیں۔ عجب نہیں رخ کیا ہو مدینے کا، بھیا حسن کل کو تیرے کلیجے کے ٹکڑے دیکھے، آج تیری نشانی کے۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔